یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی، پاک اور عظیم اور معتبر نام میں آپ سب کو سلام۔ گڈ مارننگ۔ آج صبح ہماری نصیحت اور رہنمائی کے لیے لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب، اس کی 8ویں آیت کو ہم اپنی 8ویں اور 9ویں آیت کو ہم اپنی نصیحت اور رہنمائی کے لیے اس کو پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب، 8ویں اور 9ویں آیت، اور اس میں کچھ یوں مرقوم کیا گیا ہے۔ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اسے اور بھی رہنے دے، تاکہ میں اس کے گرد تھالہ کھودوں اور کھاد ڈالوں۔ اگر آگے کو پھلا تو خیر، اس کے بعد اسے کاٹ ڈالنا۔ آمین۔ اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ یسوع مسیح میں میرے عزیز بہن اور بھائیوں، 2024 آ چکا ہے، اور جب ہم نئے سال آتا ہے تو ہمیں وہ کام یاد آتے ہیں جو ہم نے 2023 میں کیے تھے۔ عزیزو، BA میں ایک پوئم ہے، نیو ایئر ریزولیشن، نئے سال کے عزم، اور اس کی شاعرہ کا نام ہے الزبتھ سویل، اور وہ لکھتی ہے کہ وہ نئے سال کا استقبال غیر روایتی انداز سے کرنا چاہتی ہے۔ لوگ نئے سال پر خوش ہوتے ہیں اور خوشی کرتے ہیں، لیکن یہ شاعرہ نئے سال کے موقع پر اپنی روح کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرنا چاہتی ہے۔ وہ دنیا کے شور سے دور رہ کر کچھ دیر غور و فکر کرنا چاہتی ہے، اور سوچتی ہے تھنک یور سیلف، اور وہ اس فکر کے لیے وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے احتساب کے لیے پیش کرتی ہے اور کہتی ہے ہو آئی ایم، کہ میں کون ہوں، ہو آئی ایم۔ آج اس نئے سال پر ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ دن میں 3 بار یاد کرتی ہے کہ ہو آئی ایم، اور اس کے فرائض اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے ذہن اور ضمیر کو پاک صاف کرنا چاہتی ہے۔ آج ہمارے لیے یہ نیا سال، نیو ایئر ریزولیشنز، ہمارے عزم کیا ہیں، اور ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہم نے کون سا کام کرنا ہے۔ What will we do؟ اور آج کے حوالے میں جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اور اس میں 4 لوگوں کا ذکر ہے۔ پہلے ہے پاکستان کا مالک یہ خدا ہے، اور باغبان ہمارا خداوند یسوع المسیح ہے، اور پھر انجیر کا درخت، یہ اسرائیلی قوم یا ہم سب لوگ ہیں، اور پاکستان دنیا کو ظاہر کرتا ہے، ہول ورلڈ۔ اب یہ درخت خدا نے پاکستان کے اندر لگایا ہے، کیونکہ پاکستان دنیا ہے، ہول ورلڈ ہے، اور مالک ہر خدا باپ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مالک ہر خدا انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا، اور مالک پاکستان کے باغبان خداوند یسوع المسیح سے شکایت کرتا ہے، دیکھ کہ 3 سالوں سے کہ میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا۔ کیا وجہ ہے؟ وہ مایوس ہو جاتا ہے، خدا مایوس ہو جاتا ہے۔ مالک خدا غور سے دیکھتا ہے، اس میں تو پھل ہے ہی نہیں۔ دی فروٹس آف لائف، زندگی کے پھل اور برکتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج شاید کلیسیا چرچ بے پھل ہے، اور ایک اسکالر، ایک عالم کہتا ہے کہ 3 برس ہمارے خداوند یسوع المسیح کی زمینی خدمت کے 3 سال ہیں۔
اب انجیر کے درخت کو کافی وقت دیا گیا، لیکن اس میں 3 سالوں سے پھل نہ آیا۔ اب بہت سالوں کے بعد باپ مالک کہتا ہے کہ کٹ اٹ ڈاؤن، اسے کاٹ ڈال، اور یہ زمین کو کیوں روکے رہے ہیں؟ لیکن ہر باغبان خداوند یسوع مسیح ہماری شفاعت کرتا ہے کہ مالک 1 سال اور وقت اس کو دیا جائے۔ یہ 1 سال انسانی اور زندگی کا 1 سال ہے، اور یہ 1 سال 2024 کا 1 سال ہے، تاکہ ہم پورے ایمان سے توبہ کر کے اس سال کے آخر میں بہت سارے لوگ سو گئے، مر گئے، ہلاک ہوئے۔ What we get and what we lost، کیا کھویا کیا پایا؟ اپنے کھوئے خواب کھوئے۔ مالک کہتا ہے کہ اگر یہ پھلا تو خیر، اس کے بعد اس کو کاٹ ڈالنا۔ آخر میں بے پھل درخت کاٹے جائیں گے اور آگ میں جھونکے جائیں گے۔ آئیں آج اس نئے سال کے آغاز میں عزم کریں کہ ہم نے اس نئے سال کے آغاز میں اپنی زندگیوں میں روح کے پھل پیدا کرنے ہیں۔ کون سے پھل؟ گلتیوں اس کا 5واں باب اس کی 22ویں آیت۔ لیکن روح کے پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری، یہ 9 پھل ہیں، اور یہ 9 روح کے پھل ہیں۔ آج اور مالک خدا ہم سے بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم نئے سال میں اپنی زندگیوں سے روح کے روحانی پھل ظاہر کریں، تاکہ ہم نئے سال میں پورے طور پر اس نیو ایئر ریزولیشن میں داخل ہو سکیں۔ آئیں آج ایمان کے ساتھ اور خدا سے پرومس کریں کہ وہ ہمیں 2024 میں زندگی، عزت، نوکری، اولاد، پیسہ دے، اور آخر میں انسانی زندگی 5 چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ پہلی چیز ہے زندگی، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی لمبی ہو، اور دوسری ہے عزت، ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، اور تیسری ہے نوکری، اچھی نوکری ہو، اور چوتھی ہے اولاد جو ہر کوئی چاہتا ہے، اور 5ویں ہے پیسہ۔ اگر یہ 5 چیزوں کے گرد انسانی زندگی گھوم رہی، اگر آپ بھی ان 5 چیزوں کے گرد گھوم رہے ہیں تو آپ پھر موت کی حالت میں ہیں۔ آئیں آج میرا یسوع اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ آج ہمارا خدا ہمیں اسی کلام میں قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔